الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحزين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت الیاس اور حضرت لوط علیہ السلام کا ہلکا سا تذکرہ آیا تھا. حضرت الیاس کے بارے میں بطور خاص یہ بات آئی تھی 900 سال قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 900 سال پہلے حضرت الیاس علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہے. یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور ان کے یہاں بھی بت پرستی کا رواج تھا. جس بت کا نام تھا بعل، علاقے کا نام تھا بعل بک. انہوں نے قوم کو سمجھایا بجھایا لیکن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. پھر الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر قیامت تک ہوتا رہے گا. البتہ نہیں ماننے والے افراد سے متعلق ہمیشہ مذمتی بیان ہی ہوتا رہتا ہے. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام یہ عراق کے موصل کے علاقے میں مبعوث کیے گئے تھے. اس علاقے کا خاص نام نینوا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال قبل یعنی 800 سال قبل مسیح ان کا زمانہ گزرا ہے. یہ بھی بنی اسرائیل ہی میں نبی ہیں. ان کے واقعہ کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس نے بیان کیا ہے. باضابطہ اس نبی کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے جس کا نام ہے سورہ یونس. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ایک رسول تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اس گھڑی کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے جب یہ بھاگ کر ایک کشتی بھری ہوئی کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے. فساہم فکان من المدحزین، تو نام نکالا گیا، قرآن اندازی کی گئی تو ان کہیں نام نکلا کہ انہیں کشتی سے دریا میں پھینک دیا جائے. فالتقمہ الحوت وہو ملیم، انہیں کشتی سے گرایا گیا اور دریا میں ڈال دیا گیا. ان کو ایک مچھلی نے اپنا لقمہ بنا لیا، نگل لیا. اس وقت حضرت یونس علیہ السلام خود اپنی ملامت کر رہے تھے. واقعہ کیا ہوا تھا اس کی کچھ تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی ہے. ہر نبیوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے قوم کے سامنے ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہے ہیں
اور نہیں ماننے والوں کو عذاب کی دھمکیاں بھی دیتے رہیں۔ مان لو گے تو یہاں بھی فائدہ میں رہو گے، اور مرنے کے بعد تو سرخروئی اور کامرانی تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اور اگر نبیوں کی بات نہیں مانتے ہو تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اور مرنے کے بعد جہنم تو تمہارا ٹھکانہ ہے ہی۔ جب قوم کے لوگوں سے تنگ آ گئے اور دیکھا کہ قوم کے لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بات مان لو، اگر نہیں مانتے ہو تو 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ جس طرح گزشتہ قوموں پر عذاب آیا اور تباہی و بربادی کے گھاٹ اتار دیے گئے، اسی طریقے سے تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور 3 دن کی صرف مہلت مل رہی ہے۔ سدھر جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار کر لی جاؤ گے۔ یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے نکل گئے، کسی دوسری بستی یا کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے، اس انتظار میں کہ اللہ کا طریقہ رہا ہے جب بھی کسی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، پہلے اس قوم سے اس زمانے کے نبی کو وہاں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے خبردار کیا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا، اگر وہ وہاں رہتے تو عذاب آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس مناسبت سے قوم کے لوگوں سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی۔ آسمان پر عذاب کے بادل بھی منڈلانے لگے اور ایسا لگا کہ عذاب تو آ ہی جائے گا، لیکن یونس علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا، دانش مندی کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی جو آثار دکھ رہے ہیں اللہ کا عذاب تو آ ہی جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا تو عذاب ٹل جائے گا۔ ایک میدان میں لوگ جمع ہوئے، جوان، بوڑھے، ادھیر، عورتیں، مرد، یہاں تک کہ اپنا جانور تک لے کے میدان میں نکل آئے، اور یہ سما بنایا کہ الہی ہم سب تیری بارگاہ میں معافی کے خواستگار اور طلبگار ہیں۔ بچے بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، بیمار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، عورت بھی ہے، مرد بھی، یہاں تک کہ جانور بھی ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے گے۔ قرآن کے بیان کے مطابق جب کسی قوم پر عذاب کی جھلکیاں نمودار ہو جاتی ہے، پھر اس قوم سے عذاب ٹلا نہیں کرتا سوائے قوم یونس کے۔ ان کو یہ خصوصیت دی گئی کہ آخر وقت میں بھی ان کو سدھرنے کا موقع دے دیا گیا۔ جب سب لوگوں نے معذرت کی، معافی مانگا، استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر تو یونس علیہ السلام کا یقین تھا کہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے، میں بھی نکل چکا، عذاب آ ہی گیا ہوگا۔ ادھر قوم کے لوگوں نے ہوشیاری کی کہ اللہ کی بارگاہ میں گری اوزاری کرنا شروع کیا، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اب یونس علیہ السلام کو پتہ چلا عذاب تو آیا نہیں، اب اندر سے سبکی محسوس ہونا شروع ہوئی، ندامت و شرمندگی کا اظہار ہونا شروع ہوا۔ ہم قوم کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم تو جھوٹے ثابت ہو گئے۔ قوم کے ذہن و دماغ میں وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی، انہیں تو یقین تھا کہ یونس علیہ السلام نے کہا تو عذاب تو آ رہا ہے، لیکن یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ عذاب ان کی وجہ سے ٹلا ہے۔ ان لوگوں نے معذرت چالی ہے، ان کو لگا کہ عذاب نہیں آیا، تو اندر اندر وہ پریشان ہونے لگے، اور یہ کہہ کر کہ قوم تو میرا مذاق اڑائے گی، ہم اپنے علاقے میں اب جائیں گے ہی نہیں، انہوں نے دوسرا راستہ لے لیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اب ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر یہ نکل گئے۔ دوسری جانب قوم کی جانب سے تانا ملنے کا خدشہ ان کے سامنے آتا رہا، بار بار انہیں ملامت کرتا رہا۔
اس بنیاد پر انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا اور قوم میں جانا گوارا نہیں کیا۔ جب وہی باہر جا رہے تھے تو راستے میں ایک دریا ملا کہ جس کو پار کیے بغیر اس طرف جا نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے باضابطہ دیکھا کشتی پوری بھری کی بھری ہوئی، اور آخر میں یہ پہنچ رہے، بھائی روکو ہم کو بھی جانا ہے۔ ان کو دیکھ کے لوگوں نے کشتی روکا اور اسے سوار کر لیا۔ کشتی کچھ ہی دور آگے گئی تھی کہ ڈماڈول ہونے لگی، ہچکولے کھانے لگی۔ تھے تو تند ہوا کے جھونکے مخالف جانے سے بھی چلنے لگے، ایسا بھی معاملہ ہوا۔ لیکن مسئلہ در حقیقت اللہ کی جانب سے کچھ اور ہی تھا۔ اس وقت کے عقیدہ و نظریے کے مطابق ملا نے کہا ایسا لگتا ہے کہ کشتی میں زیادہ آدمی سوار ہو گیا ہے، ایسا ہوگا کہ سب ڈوب جائے اس سے بہتر ہے کسی ایک آدمی کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ لفٹ پہ چڑھتے ہیں، 5 آدمی کا رہتا ہے، اب 5 آدمی چڑھا، چھوٹا تو بچہ بھی لے لیا آپ نے، اس کا ویٹ وزن بڑھ گیا، اب لفٹ چلتا ہی نہیں ہے۔ بھائی ایک آدمی کو اتارو تبھی چلے گا، یہ تو آپ کے سامنے مشاہدہ ہے۔ وہاں دیکھا کسی ایک کو تو گرانا ہوگا، نہ کشتی پیچھے آ رہی نہ کشتی آگے جا رہی، دائیں بائیں کسی طرف نہیں، اسی جگہ پر ہے اور خطرہ منڈلا رہا ہے کہ ڈوب جائیں گے۔ تو ملا نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کو تو اترنا ہی پڑے گا، اب کس کو اتارا جائے؟ اس سلسلے میں نام نکالا گیا، قرآن دادی کی جاتی ہے، ڈالا گیا، کسی چیز کو پکڑا، کس کا نام آیا؟ بھائی یونس کا نام آیا۔ تو کئی بار ان کا نام نکلا، یعنی قرآن دادی میں ان کا نام آیا تو کہا انہی کو ڈالا جائے۔ ایک بات تاریخ میں یا تفسیر میں دوسری بات اس طرح ملتی ہے کہ ملا نے کہا کہ یہاں ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر بھاگتا ہے اور وہ کشتی میں سوار ہو جاتا تو اس گناہ گار کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھاتی ہے اور سارے اچھے لوگوں کو ڈبانے کے در پہ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ ہم ہی تو اللہ کے یہاں سے بھاگے، سب سے بڑا آقا تو اللہ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ہم بھاگے ہیں، ہم ہی مجرم۔ انہوں نے کہا بھی، لیکن ان کا چہرہ مورا دیکھ کر کسی کو وشواس نہیں ہوتا تھا کہ ایسا آدمی دیکھنے میں اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بارہا کہا کہ میں ہی مجرم ہوں، میری وجہ سے ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کی بنیاد پر نام نکالا گیا، قرآن دادی کی گئی، انہی کا نام ہے۔ تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ عام طور سے بدعقیدگی لوگوں پائی جاتی ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہوا کشتی ڈوبنے والی ہے تو کسی ایک آدمی کو دریا کے حوالہ کرنا ہوگا، جس کو بھوگ دینا بولتے ہیں، کہ بھوگ دے دو گے یعنی دریا کو اس کا حق پورا کر دو گے تو دریا تمہارا راستہ دے دے گا۔ تو یہ بدعقیدگی پائی جاتی تھی کہ ایک آدمی کو تو چاہیے، اگر نہیں دو گے تو سب ڈوب جاؤ گے، تو کسی ایک آدمی کو دینے کے لیے تیاری ہوئی۔ کون ہے؟ ہر معاملہ میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ جو قرآن کہتا ہے اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر ایک بھری کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ بھاگا کہاں سے؟ قوم سے نکلے تھے اور اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے تھے۔ احساس ہوا کہ اجازت کے بغیر نکلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فساہم فکان من المدحضین، قرآن دادی کی گئی، نام نکالا گیا کہ آخر کس آدمی کو ڈالا جائے، کون آدمی مجرم ہے، کس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے اور کس کو ڈالنے سے کشتی بچ جائے گی۔ ان کا نام نکلا، 3 بار قرآن دادی کی گئی، تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ فساہم فکان من المدحضین، قرآن دادی کی گئی تو دریا میں ڈالے جانے والوں میں سے جس کا نام آنا تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ عام انسان سمجھ رہا تھا یہ معاملہ یوں ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان تھا، یہ اللہ کی بہترین تدبیر تھی۔
جس میں کئی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ دعوت و تبلیغ کرنا، قوم کی اصلاح کرنا، قوم کو خوشخبری اور خبردار کرنا، قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا، ایک نبی کا اللہ کی اجازت کے بغیر علاقہ چھوڑ دینا، یہ سارا مسئلہ وہاں تھا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَكَانَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، دیکھا گیا کہ کشتی سے انہیں ڈالا جائے گا پانی میں۔ لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے پانی میں گرا دیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ تمام ہو گیا، اب دریا میں کسی آدمی کو ڈالا جائے، کوئی چھوٹی بڑی کشتی اور ڈینگی نہیں کہ وہ نکل کے چلے جائیں، آخر ہوگا کیا؟ اسے مچھلی کھا کے ختم کر دے یا ڈوب کے برباد ہو جائے۔ نہ چاہتے ہوئے لوگوں نے ان کو ڈالا۔ ایک طرف لوگوں کا یہ حال، دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک زبردست پلان تھا جو آئندہ کے لیے بہت ساری حکمتوں اور مصلحتوں کو لیا ہوا پلان ہے۔ ساری کائنات اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا، ویل مچھلی ہو یا شارک مچھلی ہو، آج کے دور میں جو اس کا نام دے دیجئے، اس طرح بڑی مچھلی کو اللہ نے کہا کہ جاؤ وہاں، اب انتظار میں منہ پھاڑے کھڑی رہو، جب بھی لوگ یونس کو دریا میں ڈالیں گے تمہاری ذمہ داری ہے کہ کوئی دوسری مچھلی اس پر حملہ آور نہ ہو، بلکہ جلدی سے تم اپنے پیٹ میں لے لو۔ پھر مچھلی کو یہ حکم ہوا تم اس میں خرد برد نہیں کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ مال غنیمت سمجھا اور اسے چوسنا اور کھانا شروع کر دیا، نہیں، پیٹ میں رکھو، کچھ کرنا نہیں، نگل جاؤ۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اب سواری کشتی پہ سوار ہیں یونس علیہ السلام، ایک تو احساس ہو رہا ہم نکل کے چلے آئے، میرا ہی نام نکل رہا ہے، اب تم کو پانی میں جانا ہوگا، احساس۔ پانی میں اب ڈالا گیا تو مچھلی لے لیا، اب مچھلی کے پیٹ میں اور احساس، چمتور بند ہو گئے۔ اسی قرآن نے کہا وہ ملیم، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، سرزنش کر رہے تھے کہ بیکار ہم نے یہ کام کیا، قوم سے ہم کو نکلنا نہیں چاہیے، اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے خارج نہیں ہونا، نکلنا نہیں چاہیے۔ اس مناسبت سے قرآن نے کہا کہ یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے رقبہ بنا لیا اور وہ اپنے آپ کو سرزنش کر رہے تھے اور ملامت کر رہے تھے۔ جب دیکھا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے، تیر کر باہر جانے کا سوال نہیں کہ نکلتے گرتے ہی مچھلی نے لے لیا، اب مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک۔ یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ سارے غموں سے نجات دینے والا تو اللہ ہے، اور اللہ سارے اسباب و وسائل پیدا کرتا ہے، اس کے لیے اسباب و وسائل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری کائنات اس کے اختیار میں ہے۔ گھر سے ہم نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، دریا میں ڈالے گئے، مچھلی لقمہ بنا لیا، یہ سارا پلان اللہ کا ہے، تو اللہ ہی وہاں سے نکال بھی سکتا ہے۔ نکالے گا کیسے؟ سب سے پہلا آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو، جو بھول کیا ہے اس بھول پر انسان کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ غلطی تو ہم سے ہوئی ہے، تو انہوں نے احساس ندامت کا اظہار کرتے ہوئے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کیا۔ اسے اللہ نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا ہے، وَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نے تاریکیوں کے اندر اللہ کو پکارا، پانی کی تاریکی ہے،
مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، پھر رات کی تاریکی ہے۔ ان تمام در تاریکیوں کے اندر روشنی کی کرن انہیں دکھائی دی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ یہاں سے تو راستہ نکال ہی سکتا ہے۔ اس مناسبت سے وہاں یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائی دینا شروع کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے گویا معذرت چاہی، معافی مانگ لی۔ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے پر ظلم کیا، مجھے تیرے اجازت کے بغیر نکلنا نہیں چاہیے، مجھے دعوت و تبلیغ کے کام کو روک کر بستی سے وہاں سے خارج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب مجھ سے بھول ہو گئی اور اسی بھول کا نتیجہ ہے الہی ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ تیری ذات بالکل پاک ہے جس میں نقص نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، الہی میری کوتاہی کو تو بخش دے اور میری غلطی کو تو معاف فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن اسی کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، انت سبحانک، تسبیح بیان کیا، اے اللہ تیری تسبیح تیری پاکی ہے، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ اٹھائے جانے کے دن تک، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ کتنا زبردست سبق ہے، اندازہ لگائیے۔ ایک نبی سے اگر بھول ہو رہی ہے تو دنیا کے سارے اولیاء اللہ کے بالمقابل ایک نبی بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ وہ نبی جب مشکلات سے دوچار ہوئے اور پریشانی میں گھرے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہیں۔ میرا عقیدہ کتنا خرافات ہے، بغیر دابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مصیبتوں کے بھور میں ہماری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اے معین الدین چشتی ہماری مدد کیجئے اور کشتی کو پار لگا دیجئے۔ یونس علیہ السلام بڑے ہیں یا خواجہ صاحب بڑے ہیں؟ یونس علیہ السلام نبی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے، مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکال پا رہے، دریا اور سمندر سے اپنے آپ کو باہر نہیں کر پا رہے، ایک کشتی رکی ہوئی ہے، کشتی کو چلوا نہیں پا رہے، بھری ہوئی کشتی کو لے کے باہر نہیں جا پا رہے۔ جو ان کے سامنے ہے سارا معاملہ ان کے پاس ان کی ذات کے ساتھ ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر پا رہے، یہاں پوری دنیا کی تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے اور ان کی ہچکیولے کھاتی ہوئی کشتی کو پار لگانے کے لیے سینکڑوں برس کا مرا ہوا انسان اس کی بات کو سنتا ہے اور اسی کشتی کو پار لگا دیتا۔ کتنا عقیدہ کی گھوٹالہ اور خرابی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر یہ تسبیح اللہ کی بیان نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ گویا اللہ کے عذاب سے یا اللہ کی آزمائش سے یا اللہ کی عطا کردہ مصیبت سے نجات یابی کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی غلطی کا اقرار کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پاکیزگی کا اظہار کرے اور اپنی غلطیوں پر اشک ندامت بہاتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہوئے معافی طلبی کرنے کی تیاری کرے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا راستہ نکالتا ہے اور یونس علیہ السلام جیسے کشتی کو جس طرح کشتی کے ذریعے سے دریا میں اور دریا کے ذریعے مچھلی کے پیٹ میں اور پھر مچھلی کے پیٹ سے تسبیح کے نتیجے میں سبحان اللہ کے نتیجے میں یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ ان کو اس مچھلی کے ذریعے سے بیچ دریا سے نکال کر ساحل سمندر پر اسے مچھلی کو حکم دیتا یہاں پر الٹی کر دو، نکل دو، باہر کر دو۔ کیا کہا؟ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو ہم نے ان کو
ایک چٹیل میدان میں پھینکوا دیا، اس حالت میں کہ وہ ان کی طبیعت ناساز تھی، بیمار تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جانوروں کے منہ میں اللہ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اگر منہ میں اپنی چیز کو داخل کر لے تو کانٹا دار درخت بھی اس کے لیے ملائم بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے جانوروں کو گھاس چرتا ہے، کانٹے دار درخت کو بھی چبا لیتا ہے، ڈالا منہ میں، اس کے منہ میں زخم نہیں ہوتا، منہ میں ڈالا ہی اس کے بھاپ کے نتیجے میں وہ نرم ہو جاتا، کانٹوں بھی کھا جاتا۔ تو مچھلی کا پیٹ بھی اسے انداز گرم ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، ان کی حیثیت کیا ہوئی ہوگی؟ جس طرح انڈا سے بھی چوزا نکلتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، جس طرح آپ مرغی کو پانی میں ابال دیجئے، گرم پانی میں ابلا ہوا کیسا لگتا ہے، اسی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا اور ایک چٹیل میدان میں انہیں پھینکا گیا، وہ سقیم، وہ بیمار تھے، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ مرغی کا چوزا ہے اور بالکل ابلا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ کیفیت ہو اور اس پر دھوپ کی تمادت بڑھے، اس کی تیزی اور شدت بڑھے تو فوراً وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے پھر اس کی نگہبانی کے لیے ایک دوسرا کام کیا، کیا کیا؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان پر ایک درخت ایسا اگا دیا جو بیلوں پہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے کدو کا درخت ہے، تربوز کا درخت ہے، اسے لکڑی کے ٹٹیوں پہ ڈالا جاتا تو اس کے سائے بنتے چلے جاتے، اس کا پھل بھی نیچے رہتا ہے۔ تو کہاں ایسا درخت وہاں پیدا کر دیا کہ اس کے سایوں کے نیچے اب یہ دھوپ کی شدت سے اور تمادت سے بچ رہے ہیں اور شبنم سے محفوظ بھی رہ رہے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کچھ لوگوں نے کدو کہا، کچھ لوگوں نے تربوز کہا، اور اسی انداز کے بیل دار درخت کہا، ہم نے ان پر بیل دار درخت اگا دیے۔ یہاں پہ رک کے تھوڑا سا سوچے آپ، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، نکالا گیا، ساحل سمندر کے کنارے ان کو پھینکا گیا، اس کی نگہبانی نگہداشت کے لیے اور دھوپ و سردی سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک درخت کا سایبان بھی بنا دیا۔ یہ سب اللہ نے کیوں کیا ہے؟ یہ در حقیقت انسان کے لیے نشان عبرت ہے کہ اللہ اپنا خاص بندہ کو بھی کسی مصیبت میں گرفتار کر سکتا ہے، اور پھر یہ دنیا والوں کے لیے رہنمائی اور عبرت کا سامان ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں گری وزاری کرے تو اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات بھی دے دیتا ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد وہاں کہتا ہے قرآن، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح ہم نے غموں سے یونس علیہ السلام کو نجات دے دیا، اسی طرح مومنوں کو بھی ہم غم سے نجات دیں گے۔ ہم یہ دعا تو پڑھتے ہیں لیکن عقیدے کی خرابی، اس قدر خرابی ہے، لوگ بولتے ہیں اس دعا کو زیادہ پڑھو کہ دماغ گرم ہو جائے گا۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے پڑا، اس کی گرمی کو مچھلی برداشت نہیں کر سکی اور اسے باہر پھینک دیا۔ پھر اللہ کیا کام رہا؟ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ مچھلی ہے اور سب کچھ یونس علیہ السلام، اللہ تو بے پاور کا پاور لیس ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ شاید کہ پڑھنے سے دماغ گرم نہیں ہوتا، مچھلی کے پیٹ میں گرمی اور گرمی کے نتیجے پھینک دیا، بے ہضمی کر جاتی ہے مچھلی، گرمی برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب عقیدے کی خرابی۔ تو یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی تھی، ایسی کوئی بات نہیں کہ دعا بہت گرم ہے، لوگ پڑھتے ہیں مت پڑھو زیادہ دماغ گرم ہو جائے گا، اور جب اپنا کام نکالنا ہوتا ہے تو 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں، وہ 1.25 لاکھ کم ہے، 2-3 بار پڑھنے میں دماغ گرم ہوتا ہے لیکن 1.25 لاکھ پڑھنے میں دماغ گرم نہیں ہوتا ہے۔ وہ گٹھلی پڑھتے ہیں، چنا پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سب عقیدے کی خرابی ہے، اللہ سے پناہ مانگے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح یونس علیہ السلام کو ہم نے غموں سے نجات دیا، ہم ایسی مومنوں کو بھی غموں سے نجات دیں گے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت معنی خیز ہے۔ ایسی مصیبت جہاں سے نکلنے کا امکان نہیں ہے، اس دعا کی برکت سے وہاں سے انسان کو اللہ نجات دے سکتا ہے، اور یہ قرآن کا اعلان ہے، ہمارا آپ کا نہیں ہے۔
کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مچھلی نے کھا لیا اور بچ جائیں گے؟ بے دریا میں گرا، بچنے کا چانس اگر کسی کو تیرنا آتا ہے اور کسی مچھلی اس پر حملہ نہیں کیا، جانور نے حملہ نہیں کیا، تو کسی طرح سے پار کر جائے گا. لیکن مچھلی نکل جائے، اس کے پیٹ میں چلا جائے، 2-4 دن اس کے پیٹ میں رہ جائے اور پھر اس کے بعد نکل جائے، یہ تو تصور نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان تمام تر غموں سے نڈھال ہو کر یونس علیہ السلام نے یہ نظریہ ہمیں دیا ہے کہ ہم کسی دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے، اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کے بجائے، اپنی قوم پر بھروسہ کرنے کے بجائے، ادھر ادھر کے اسباب و وسائل پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اسباب و وسائل کے پیدا کرنے والے اللہ پہ بھروسہ کیا جائے. اللہ سارا مسئلہ حل کرتا ہے. تو مچھلی کے پیٹ میں نے سمجھ میں آیا کہ ہم سے بھول تو ہوئی ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنی ہے. یہ بھی یقین ہے اس بھول کے سزا کے طور پر ہم مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے. پھر یہ بھی یقین ہے کہ جس اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈلوایا ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی چلتی ہے. اللہ کا حکم کو ہوگا، مچھلیوں میں باہر نکال دے گی. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. کتنے دن دعا کی؟ نہ قرآن میں اس کا تذکرہ، نہ حدیث میں اس کا تذکرہ. کچھ لوگ 3 دن کہتے ہیں، کچھ لوگ 40 دن کہتے ہیں، ہر جگہ چلا ہی رہتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں کہ 40 دن کا معاملہ ہو سکتا ہے اسی دن کا معاملہ ہو سکتا ہے 2 دن کا معاملہ ہو. چونکہ حدیث میں کوئی گنتی نہیں ہے، دنوں کی تعداد متعین نہیں ہے. ہم اپنی جانب سے کسی دن کی تعداد اور تاریخ کی تعین نہیں کر سکتے. بہرحال مچھلی کے پیٹ میں گئے، اب جتنے دن کے بعد ان کو نکلنا ہوا، قرآن کہتا ہے انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسبیح اور اس دعا کی برکت سے ان کو نجات دے دیا. اور پھر اللہ نے اس کے بعد کہا اگر کوئی انسان مصیبت میں گھرا ہوا ہے اور وہ یونس علیہ السلام کے طرز عمل پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر اشک ندامت بہاتا ہے، اللہ کے لیے تسبیح و تحلیل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے نجات یابی کی بھیک مانگتا ہے، تو جس طرح اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر باہر کر دیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عام مومنوں کو بھی غموں سے نجات دے سکتا ہے. یہ یقین کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد جو اللہ وہاں سے نکال سکتا ہے تو مزید حفاظت کرنا تو اللہ کے لیے آسان. یونس علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا، اب مچھلی کے پیٹ سے باہر ہونے کے بعد بھی اس پر دوسرے درندوں جانور کا حملہ ہو سکتا تھا، دھوپ کی تمادت کے نتیجے میں خراب ہو سکتے تھے، سردی کے نتیجے میں ان کو نیمونیا اور کوئی دوسری بیماریاں، موجودہ دور کرونا بھی ہو سکتا تھا وغیرہ ذالک، کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچانے کی تدبیر اختیار کرا دی. مطلب کیا ہوا؟ مصیبت میں انسان اللہ کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی پکار کو سنتا ہے. لیکن وہ بات یاد رکھیے گا، خوشحالی میں اللہ سے بے اعتنائی برتتے ہیں. جب اللہ نے خوشحالی اور فارغ البالی دی ہے تو اللہ سے دور بھاگتے ہیں. کیسے امید کرتے ہیں کہ بدحالی میں اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہماری سن لے گا؟ اللہ اسی کی سنتا ہے جو خوشحالی میں اللہ کو پکارتا ہے، اور بدحالی میں پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ خوشحالی میں تیرا نام لیا ہے، بدحالی میں آپ پریشانی سے دور کرنے والا کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لیکن ننجی المؤمنین، ہم ایسی مومنوں کو نجات دیا کرتے. گویا اگر کوئی انسان اس آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے، معنی مطلب سمجھ کر بکثرت پڑھتا ہے، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے، اسے پڑھتا رہتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جس طرح یونس علیہ السلام کو غموں سے اللہ نے نجات دیا، اس طرح ہمیں بھی مختلف قسم کے غموں سے نجات دے سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ پڑھے گا تو کاروباری پریشانی ہو یا ذہنی پریشانی ہو یا گھریلو پریشانی ہو یا سیاسی و سماجی پریشانی ہو، انفرادی و اجتماعی پریشانی ہو، وہ ساری پریشانیوں کا حل اور سارے درد کا درما یہ آیت کریمہ بن سکتی ہے دعا کے طور پہ پڑھنے کے نتیجے میں، اور انسان کو نجات مل سکتی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی بوجھ عطا فرمائے، آمین. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت کا سایہ اگا دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. اس کے بعد دیکھیے خوشخبری، قوم کو چھوڑ کے آئے تھے، چند ہی لوگ تھے، لیکن اب ان کو جب بھیجا گیا تو قرآن کہتا ہے 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس ان کو نبی بنا کر بھیجا.
وَأَرْسَلْنَاهُ ہم نے ان کو بھیجا إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ 100,000 یعنی 1,00,000 او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس. فَآمَنُوا وہ سارے لوگوں نے ایمان لائے. ظاہر سی بات اس بستی میں گئے تھے, ان کو تو لگا ایسا ایسا ہو رہا ہے. اس کے بعد حالات دیکھیں, عذاب کا سلسلہ نمودار ہوا, ایمان لے آئے. اب اسی قوم میں بھیجا گیا اور ارد گرد کے اور بھی لوگ شامل ہو گئے. اس طرح 1,00,000 لوگوں نے یا اس سے زیادہ لوگوں نے ان پر ایمان قبول کیا. فآمنوا فمتعناہم الی حین وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک وقت متعین کر دیا کہ خوشی خرم اتنے دنوں تک تم زندگی گزار لو. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. بہرحال یہاں یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا 1,00,000 سے اس سے زیادہ لوگوں کی طرف اور سارے لوگ ایمان لے آئے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اگر کوئی انسان دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرتا ہے اور وہاں وقتی طور سے پریشانی آئی ہے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ان کا رکا ہے, پھر حالات ان کے سازگار ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے راستہ بنا دیا ہے, تو اپنی انانیت کا مسئلہ نہ سمجھے بلکہ دوبارہ اس بستی میں جا کے دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دے. یہ یونس علیہ السلام کا طریقہ ہے, پھر اللہ اس کے ذریعے سے بہترین راستہ ہموار کر دے گا. اس واقعہ سے جو عبرت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے, اشک ندامت پائے. دوسرا, اللہ کی ذات پہ کامل مکمل یقین اور بھروسہ رکھے. اور تیسرا کہ اللہ سے اگر کہا جائے تو اللہ بندوں کے قریب ہوتا اور ان کے مشکلات کو دور فرماتا ہے. اسباب و وسائل کا اختیار کرنا نہ کرنا یہ ہمارا معاملہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسباب و وسائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں چاہے گا جیسے چاہے گا کسی کو ختم کر دے گا اور کسی کو بچا لے گا. تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے. جو حالات کی خرابی سے ہم دوچار ہے اور معاشی بحرانی کیفیت میں گرفتار ہے اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے, ان ساری پریشانیوں کے لیے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائی دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں, سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی پاورفل ہے, آج بھی ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا اور ہمارے مشکلات کو دور فرمائے گا. اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق رضا نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.